ایمان کے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، ان کے جسم لطیف ہیں، وہ سب نیک اور اللہ کے تابع دار بندے ہیں۔ فرشتوں کا انکار کرنا کفر ہے۔ ان کے وجود پر جملہ کتب آسمانی انبیاء کرام کا اتفاق ہے، یعنی جملہ اہل اکرام مسلمین کا یہ قول ہے۔ فرشتے اجسام لطیف ہیں جن کو یہ قدرت دی گئی ہے کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کرنے کی قدرت رکھتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ ان کا مسکن آسمان ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ فرشتے سے مراد تارے ہیں یا وہ اچھی آرا ہے جو اپنے اجسام سے جدا ہو چکی ہے، تو مراد یہ جملہ اقوال باطل ہے جن کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ہوا بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جو مختلف تاثیر رکھتی ہے اور مخلوقات کی زندگی میں جس کا قدرت نے بڑا دخل رکھا ہے۔ جس طرح قوم عاد پر اللہ نے قحط کا عذاب نازل کیا، انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو مکہ شریف میں بھیج کر وہاں جا کر بارش کی دعا کرے، مگر یہ لوگ عیش و عشرت میں پڑے رہے اور دعا کرنا بھول گئے۔ ادھر قوم کی بستیوں پر بادل چھائے، قوم نے سمجھا یہ ہمارے ان آدمیوں کی دعاؤں کا اثر ہے، مگر اس بادل نے عذاب کی شکل اختیار کر کے اس قوم کو تباہ برباد کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جبریل علیہ السلام کو یہودی فرشتوں میں سے اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہودی اپنی جہالت سے جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے اور کہتے کہ ہماری راز کی باتیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ جاتا ہے، یا یہ کہ ہمیشہ عذاب ہی لے کر اترتے ہیں۔ اس وجہ سے یہودی حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے۔ فرشتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا اور حدیث مبارکہ میں بھی ان کا ذکر فرمایا۔ ان میں فرشتوں کا ذکر بہت زیادہ ہے اور یہ فرشتے بے شمار ہیں۔ آسمان پر ایک بلش جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں ایک فرشتہ اللہ کے لیے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اسی طرح واقع معراج کا آغاز حتیم سے ہوا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان سوئے ہوئے تھے۔ وہاں سے آپ کا یہ مبارک سفر شروع ہوا، براق کے ذریعے شروع ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتے ہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ اسی طرح جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے ان کا کھانا، ان کی عمر اور ان کا جینا مرنا لکھتا ہے، صرف اللہ کے حکم سے۔ صحیح بخاری کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری پیدائش کی تیاریاں تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے، اتنے ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کر لیتا ہے اور پھر اتنے ہی دنوں تک ایک مزغہ گوشت رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور بد ہوگا یا نیک ہوگا، تو لکھا جاتا ہے۔ کون لکھتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ 4 باتیں لکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس نطفہ میں روح ڈالی جاتی ہے۔ یاد رکھے، ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے اور جب وہ جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت والے کام شروع کر دیتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب مرد عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو مرد کا پانی عورت کے ہر رگ و پے میں سما جاتا ہے
اور 7वें दिन अल्लाह इसको इकट्ठा करके इससे एक सूरत जोड़ता है। फिर नफ्स नतका चौथे चल में यानी 4 महीने के बाद इसके मुतल्लक हो जाता है। जो लोग इतराज़न कहते हैं कि 4 माह से पहले ही हमल में जान पड़ जाती है, तो इनका ये जवाब है कि हदीस की रूह से नफ्स नतका मदरका मुराद है। इसे रूह इंसानी कहा जाता है। रूह इहवानी पहले ही से बल्कि नुत्फे के अंदर में मौजूद रहती है, लिहाजा इतराज बातिल है। इस हदीस से ये भी ज़ाहिर हुआ कि एतबार खात्मे का है, इसलिए आदमी कैसे ही अच्छे काम कर रहा हो फिर भी खराबी खात्मा से डरते रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि अल्लाह ताला फलां शख्स से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत रखो। चुनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम अहले इस्मान को पुकार देते हैं और अल्लाह ताला का फलां शख्स से मोहब्बत रखता है, इसलिए तुम सब लोग इनसे मोहब्बत रखो। चुनाचा तमाम आसमान वाले इससे मोहब्बत रखते हैं। इसके बाद रूह ज़मीन वाले भी इसको मकबूल समझते हैं। सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लोगों को देता है। और एक और इस्माइल की रवायत में इतना ज़्यादा है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दुश्मनी करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से ज़ाहिर करता है, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम और सारे फरिश्ते इसके दुश्मन हो जाते हैं, यहाँ तक कि रूह ज़मीन पर इसके लिए बड़ाई फैल जाती है। इस हदीस से अल्लाह ताला के कलाम में आवाज़ पुकारना साबित हुआ और इन लोगों का रद्द हुआ जो कहते हैं कि अल्लाह के कलाम में सूरत और हरूफ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते अनान में उतरते हैं और अनान से मुराद बातन है, जहाँ फरिश्ते इन कामों में जिक्र करते हैं जिनका फैसला आसमान में हो चुका होता है, और यही से शयातीन कुछ चोरी छुपे बातें उड़ा लेते हैं, फिर कानों को इसकी खबर देते हैं और ये कान 100 झूठ मिलाकर अपनी तरफ से इन लोगों को बयान करते हैं। अक्सर आपने आसमान पर नजर दराकर देखा होगा कि एक लहर सी दिखाई देती है, वो लहर कोई तारा नहीं टूटता। अक्सर लोगों का ये अकीदा होता है कि ये तारा टूटता है, लेकिन वो शयातीन के पीछे अल्लाह ताला एक शोला लगाता है, या वो शोला शयातीन के पीछे लगता है तो हमें एक लहर सी दिखाई देती है जो अल्लाह ताला शयातीन के पीछे लगाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमे का दिन आता है तो मस्जिद के हर दरवाजे पर फरिश्ते खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले आने वाले और फिर इसके बाद आने वालों को नंबर लिख लेते हैं। जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाता है तो फरिश्ते अपने अपने रजिस्टर बंद कर लेते हैं और जिक्र सुनने लग जाते हैं। यहाँ भी फरिश्तों का वजूद साबित करना मकसूद है। हारिस बिन हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वही आपके पास किस तरह आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कई तरह से आती है, कभी फरिश्ते के जरिए आती है तो कभी घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वही खत्म हो जाती है तो कुछ फरिश्ते नाजिल किए जाते हैं, में से पूरी तरह यानी जो कुछ फरिश्ते ने नाजिल किया होता है मैं इसे पूरी तरह याद कर चुका होता हूँ, और वही उतरने की ये सूरत मेरे लिए बहुत दुश्वार होती है। और कभी फरिश्ता मेरे सामने एक मर्द की सूरत में आ जाता है और वो मुझसे बातें करता है और जो कुछ वो कह जाता है मैं इसे पूरी अच्छी तरह याद कर लेता हूँ। इस हदीस में भी फरिश्तों का जिक्र हुआ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے ہیں، اور یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تمہاری یہاں رات میں رہتے ہیں اللہ کے حضور میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی طرح جب ہم یہاں سے گئے تو وہ بھی عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، اور فرشتے جن لوگوں کو جس حالت میں دیکھتے ہیں پاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں۔ فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل، اسرافیل زیادہ مشہور ہیں، اور باقی ان کی تعداد اتنی ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ فرما بردار ہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ دم بھی نہیں مار سکتے، اور نہ ہی وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ صرف اللہ کے حکم سے وہ ہر کام کرتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے وہ ویسا ہی کرتے ہیں، وہ اتنے فرما بردار ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بھرا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی، وہ ایسا ہو گیا جیسے نقشی تکیہ ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دروازے پر کھڑے ہو گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ تو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ اس پر تیل لگا سکے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو؟ اس پر آپ نے فرمایا، جو شخص تصویریں بنائے گا قیامت کے دن اسے اس پر عذاب دیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا جس کی مورتی تو نے بنائی ہے اب اس میں جان بھرو، اب اس کو زندہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے امور معاصی سے نفرت کرتے ہیں، اور اپنے گھروں میں جانداروں کی تصویریں بنانا بھی اللہ کے نزدیک معصیت یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اس لیے جس گھر میں ایسی تصویر ہو جس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور وہ گھر رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں میں تصویر یا کتا موجود ہو۔ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کتے موجود تھے یا تصویریں تھی، بلکہ چارپائی کے نیچے کتا سویا پڑا تھا جس کو آپ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام داخل نہیں ہوئے گھر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں کھڑا رہے گا اس کا یہ سارا وقت نماز میں شمار ہوگا، ملائکہ یعنی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اے اللہ اس کی بخشش کر، اس پر رحمت نازل فرما، اس وقت تک جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے یا کسی سے بات نہ کرے، یعنی جب تک وہ نماز کی حالت میں رہتا ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور ذکر کرتا ہے، فرشتے ان کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما، جب تک وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔